ایسوسیشن کے لوگ ہیں، آپ سب کو میرا السلام علیکم۔ عتیق انور راجہ صاحب بھائی ہیں، دوست ہیں، اچھی سوچ کے مالک ہیں، تو اس لیے ان کو ہر چیز ہری ہری نظر آتی ہے، تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ ایک بات البتہ جس سے میں متفق ہوں، 100% متفق ہوں، وہ یہ ہے کہ آئی آلویز وانٹڈ ٹو بی اے ٹیچر۔ تھرو آؤٹ مائی کریئر میرے پیرنٹس نے خواب دیکھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا یا آفیسر بنوں گا یا جو کچھ بھی خواب تھے، لیکن آئی آلویز وانٹڈ ٹو بی اے ٹیچر۔ میں نے جب اس قابل ہوا کہ میں نے اپنے کریئر کو پلان کرنا شروع کیا، تو میں نے اپنے کریئر کو ایز اے ٹیچر ہی پلان کیا۔ میں آئی ڈیڈ مائی بی ایڈ، آئی ڈیڈ مائی ایم ایڈ، ایم ایس سی کے بعد تو اس کا مقصد میرا یہی تھا کہ میں پی ایچ ڈی کروں گا ٹیچر، لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی یا ہماری جو سوشل نارمز ہیں کہ ان دنوں لکیلی یا ان لکیلی میں ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پایا، یہ تھا کہ جو لیکچررز تھے وہ پچھلے 10 سال سے کانٹریکچوئل بیسس پہ کام کرتے آ رہے تھے، ہر سال انہیں سیکریٹریٹ کے چکر لگانے پڑتے تھے، جا کے اپنا کانٹریکٹ رینیو کروائیں۔ تو میں نے سوچا کہ یار اس فیلڈ میں آنے کے بعد پھر سارا دن یہی چکر لگتے رہیں گے، تو پھر میں دوسری سائڈ پہ نکل گیا۔ خیر یہ باتیں الگ سے ہیں۔ صاحبان کے ساتھ جب سے میں اب گجرانوالہ میں پچھلے تقریباً 1 سال سے ہوں، تو عتیق انور راجہ صاحب کے توسط سے صاحبان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے، انٹریکشن ہے، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ یقیناً حکومتی اداروں کے کرنے کا ہے، لیکن سب کچھ سرکار پہ چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ ہر ذمہ دار شہری کا کام ہے۔ جو کوئی بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے اس کو اپنے لیول تک، وہ بے شک صرف اپنے گھر تک محدود کیوں نہ ہو، یہ کام کرنا چاہیے۔ جہاں تک علامہ اقبال کی بات ہے، یہاں پہ علامہ اقبال کے فکر، ان کے اشعار کو سمجھنے کی بات ہو رہی تھی۔ میری بڑی بہن ابھی بات کر رہی تھیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اماں کو اماں پڑھتے ہیں، تو وہاں مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ جب میں ایم ایڈ کر رہا تھا تو وہاں پہ میرا جو فائنل تھیسس تھا اس میں نے سوچا کہ میں جو ٹیچر ٹرینرز ہیں وہاں پہ یونیورسٹی میں جو ہمیں ٹیچر بنا رہے تھے، جو خود ان کی ویکنس تھی کہ وہ خود اے وی ایڈز کو پراپرلی، جو ہمیں اے وی ایڈز پڑھا رہا تھا کہ کیسے یوز کرنا ہے، اسے خود اس اے وی ایڈ کو یوز کرنا نہیں آتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ کام کروں، تو مجھے شٹ اپ کال دے دی گئی کہ تم نہیں چاہتے کہ تمہارا ایم ایڈ ہو۔ تو یہاں پہ جو ہمارے سپیکرز ہیں وہ اقبال کے غلط شعر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ ابھی تک اسٹوڈنٹس کو رو رہی ہیں، آپا اس بات کو چھوڑیں۔ اقبال کی زندگی، اقبال کی شاعری، اقبال کا فلسفہ، آپ تینوں میں سے جس چیز کو بھی اسٹڈی کریں گے آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی، اور وہ ہے ارتقاء۔ اقبال کی شخصیت کا ارتقاء، محمد اقبال سے علامہ محمد اقبال تک کا ارتقاء، شاعر علامہ اقبال کا ارتقاء، اور ایک فلسفی علامہ اقبال کا ارتقاء۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ہر روز ایک نیا علامہ اقبال جو تھا وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک وہ دور ہے جب علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، اور پھر وہی اقبال کیا لکھتا ہے کہ چین و عرب ہمارے، ہندوستان ہمارا، ٹھیک ہے نا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو یہ جو ارتقاء ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اقبال کی پوری شاعری، اقبال کی پوری فلسفی اور اقبال کی پوری زندگی سے صرف ایک سبق لے کے اور اپنی آنے والی نسل تک منتقل کر دیں تو یہ بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اپنے بچے کو اور ہم خود بھی دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں۔ ہمارا بچہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اپنے کزنز کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مقابلے کی کنڈیشن میں ہے۔ ہم اپنے ارد گرد کی اپنی جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ مقابلے میں ہیں۔ ایک بزنس مین کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔
یہ جتنا نو ڈاؤٹ کہ جو مقابلہ ہے یہ آپ کی گروتھ کے لیے ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں جب تک آپ کا مقابلہ دوسروں کے ساتھ رہے گا ایک نہ ایک لمٹ ایسی آئے گی کہ جب وہ مقابلہ ختم ہو جائے گا. جب آپ سب سے اوپر چلے جائیں گے تو وہ مقابلہ ختم ہو جائے گا. لیکن ایک مقابلہ ایسا ہے جو اپنے آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کا. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ صبح سو کر جو میں اٹھا تھا کیا رات کو سونے سے پہلے اس سے بہتر ہوا ہوں یا نہیں ہوا؟ اصل مقابلہ یہ مقابلہ ہے. اور یقین کریں کہ جو بندہ، جو شخص، جو انسان آج کل سے بہتر ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا، اور اس کی گروتھ کا عمل پوری زندگی جاری رہتا ہے. اور اس وقت ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے پورے معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو منفی رجحان پیدا کر لیا ہے مقابلے کا، اس کو ختم کر کے اپنے آپ کو سدھارنے. میں نہیں کہتا، قطعی طور پہ میں اس بات کو کبھی بھی نہیں سوچتا، آپ کو مادی طور پر بھی بہتر ہونا چاہیے. آپ کی جو پوری ایک سوشل لائف ہے آپ اس میں سے کسی ایک چیز کو نکال کے باہر نہیں رکھ سکتے. رہبانیت قطعی نہیں. آپ اپنے بزنس کو بہتر کریں، آپ اپنی ویلیوز کو بہتر کریں، آپ اپنے سوچ کے انداز کو بہتر کریں، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلنگز کو بہتر کریں. جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، دیکھیں کسی ایک سیکٹر کو الزام دینا بنتا ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری فلم ایک مخصوص لیول پہ گئی تو اس میں صرف فلم میکر کا قصور نہیں ہے، فلم دیکھنے والا بھی اتنا ہی قصوروار ہے. اگر ہمارے پرائیویٹ سکولز نے یا ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے بچوں کو نمبر گیم کے پیچھے لگا دیا ہے تو اس میں صرف پرائیویٹ سکولز کا قصور نہیں ہے. اس میں پیرنٹس اتنے ہی ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو زندہ رہنے کے گر بتانے کی بجائے، ان کو ان کی ویلیوز سے آشنا کرنے کی بجائے، ان کو زندگی گزارنا ایک بہت بڑا سکل ہے، ایک ہنر ہے، ایک آرٹ ہے، وہ سکھانے کی بجائے انہوں نے صرف ایک چیز کو اٹھایا زندگی میں سے اور وہ تھے نمبرز، اور انہوں نے اس کو سامنے کیا. جب مارکیٹ میں جو کاروباری بندہ ہے اس نے یہ دیکھا کہ پیرنٹس کو تو صرف یہ چیز چاہیے تو وہ پیرنٹس کو دوسری چیز کیوں بیچے گا بھائی؟ پیرنٹس کو ایک اچھا انسان بنانا تو چاہیے ہی نہیں ہے تو پھر میں اپنے سکول میں اچھا انسان کیوں بناؤں گا؟ ہم سب نے مل کے چلنا ہے. جتنی بھی برائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اقبال کا صرف ایک کام سامنے رکھ لے، ارتقاء. اگر تو ہم اس ارتقاء کے عمل میں سے گزر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو 10 سال بعد ہم انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے ارتقاء چھوڑ دی تو پھر بالکل وہی ہے جس طرح ایک جوہر کا پانی سٹیگننٹ ہوتا ہے، اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم اس کے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو یہی حالت ہماری ہوگی. باقی تمام لوگوں سے بہت کچھ سیکھا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے عزت دی، مجھے بلایا اور یہاں پہ سیکھنے کا موقع دیا. عتیق انور راجہ صاحب آپ جیتے رہیں، سعید تاج صاحب آپ کی سربراہی کرتے رہیں، آپ کی رہنمائی کرتے رہیں، اور ہمارے جو اچھی سوچ والے دانشوران ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ اسی طرح اس طرح کے مثبت کاموں میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیتے رہیں. مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہاں سے نکلیں گے اور دنیا میں ابھریں گے. بہت شکریہ.